السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ، پس تم نے اختلاف کیا، فیہا، اس کے قتل کے بارے میں، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے یا ظاہر کرنے والا ہے اس چیز کو جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے کہا کہ اس میت کو مارو، بِبَعْضِهَا، گائے کا بعض ٹکڑا، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے یا زندہ کرے گا مردوں کو، وَيُرِيكُمْ، اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل کرو، سمجھو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذلک، اس واقعہ کے بعد، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پس وہ پتھروں کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض اتنے نرم ہیں کہ پھٹ جاتی ہیں، پھوٹ نکلتی ہیں اس میں سے نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، پس ان میں سے نکل آتا ہے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو گر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو بے خبر نہیں ہے۔ اب ہم اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں سبق کو۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتلتم، قتل کیا، یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے ماضی کا، قاتلہ سے، کہ جب تم نے نفساً ایک شخص کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ، فا کا معنی پس تم نے اختلاف کیا، فیہا، اس کے قتل کے بارے میں، واللہ مخرج، مخرج کا یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، نکالنے والا، اس کا معنی یہ ہے کہ ظاہر کرنے والا تھا، جو تم کر رہے تھے اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، ما کنتم تکتمون، جس کو تم چھپاتے تھے۔ یہ پچھلی آیات کے ضمن میں بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے جب ایک کو قتل کیا، بعض کے نزدیک وہ بھتیجا تھا، بعض کے نزدیک عام تھا، تو اس قتل کے بارے میں پھر اختلاف اس قدر ہوا کہ لوگ لڑنے مرنے پر اتر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اس قاتل کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یعنی لوگوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ قاتل کون ہے، تو پھر وہ سارا واقعہ پیش آیا گائے والا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتا دیا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اب ان آیات کے بارے میں مختلف تفاسیر ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی نافرمانی زیادہ اہم تھی اس قتل کے ظاہر کرنے سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی نافرمانی کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے دلوں میں شرک کا تقدس نہیں نکلا تھا اور گائے کی محبت پیوست تھی، اور پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری نہیں کر رہے تھے بلکہ ان کی نافرمانی کر رہے تھے۔ ان چیزوں کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گائے کا واقعہ پہلے بیان کیا ہے اور قتل کا ذکر بعد میں۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے شرک سے تائب ہونے کے لیے ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم پہلے دیا، لیکن یہ لوگ اس کام کو کر نہ پائے، اور اسی دوران جب یہ قتل ہوا
تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو گائے کے ذبح کرنے کو اہمیت دیتے ہوئے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگ گائے کو ذبح کریں تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس کا تقدس، اس کی پاکیزگی، اس کی یعنی جو محبت تمہارے دلوں میں ہے وہ نکلی ہے یا نہیں، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ تو پھر اسی گائے کا بعض ٹکڑا اس میت کو مارنے کے لیے کہا گیا تاکہ اس کا قاتل ظاہر ہو جائے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا فَقُلْنَا، فا کا معنی پس، قل کہنا، نا کا معنی ہم نے، پس ہم نے کہا، اضْرِبُوهُ مارو اس کو، ہو کا معنی اس میت کو، از کا معنی یہ ہوتا ہے از یعنی اضرب کا معنی کہ تو ایک مار، اور اضربو یعنی تم سب، تمہاری سب کی موجودگی میں اس میت کو گائے کا ٹکڑا لگایا جائے۔ اب یہ ٹکڑا کون سا تھا، اس کی بھی مختلف تفاسیر ہیں، بعض کہتے ہیں کہ گائے کی دم تھی، بعض کہتے ہیں کہ زبان۔ بہرحال اس چیز کی وضاحت کی ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ واضح کر دیتے کہ وہ دم تھی یا زبان، کوئی بھی ٹکڑا تھا۔ جب اس میت کو مارا گیا تو وہ میت اٹھی اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل فلاں ہے۔ یہاں ہمیں ایک یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ایک شخص جو خود زخمی ہے یا اس طرح، اب یہ مرنے کے بعد بات کرنے کا ذکر، یہ تو معجزہ ہے اور یہ تو صرف انبیاء کے ہاتھوں سے ہی ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا زمانہ ان کی موجودگی کا گزر چکا ہے۔ تو اگر ایک قریب المرگ شخص یا ایک زخمی شخص خود بیان دے دے کہ میرے ساتھ فلاں نے ایسا کیا ہے تو وہ حتمی ہوگا۔ جس طرح نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک یہودی نے ایک لونڈی کا سر کچل ڈالا، تو جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس لائی گئی تو وہ آخری سانسوں پر تھی۔ اس کو پوچھا گیا کہ تیرا قاتل کون ہے، تو اس نے اپنی آنکھ کے اشارے سے بتایا، کیونکہ مختلف نام لیے گئے تو یہودی کے نام پر اس نے بتایا کہ یہ میرا قاتل ہے۔ تو پھر یہودی کو پکڑا گیا اور باقاعدہ اس سے اعتراف کروایا گیا، پھر اس کو اس کی سزا دی گئی۔ یعنی یہ معلوم ہوا کہ مجرم کا اقرار کرنا، اعتراف کرنا بھی بہت ضروری ہے، اس کے اعتراف کے بغیر اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جب اس میت نے اٹھ کر بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے، تو پھر ہم نے کہا کہ اس کو کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، یعنی اس واقعہ کے ظاہر ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَیُرِیکُمْ آیَاتِهِ، اور تمہیں دکھاتا ہے آیاتِهِ، یہ آیات ان کی جمع ہے، اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 5 جگہوں پر مردوں کے جی اٹھنے کا ذکر کیا ہے۔ تیسرے پارے میں سیدنا عزیر علیہ السلام، ویسے وہاں بھی نام کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون سے تھے۔ ان سے پہلے دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کا ذکر کیا ہے جو ایک وبائی مرض سے ڈر کے بھاگے، اور بعض کہتے ہیں کہ جہاد کے ڈر سے وہ بھاگے تھے، تو ان کو ایک وبائی مرض نے گھیر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان ہزاروں لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور پھر ایک سیدنا عزیر علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، پھر ایک جگہ پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے 4 پرندوں کو ذبح کیا اور ان کے گوشت کو مکس کر کے جب رکھا تو ان کی یہ آرزو تھی، اللہ تعالیٰ کے آگے گزارش تھی کہ مجھے مردوں کو زندہ ہونا دکھایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا۔ اسی طرح یہاں بھی یہ ذکر ہے کہ اس مردے کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دکھایا، اور فرمایا کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اس دنیا میں کسی کو دوبارہ زندگی ملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے مختلف موقعوں پر ایسا کر دکھایا۔ آج کل اگر کوئی سکتے میں چلا جاتا ہے تو سکتے کے بعد اس کو ہوش آ جائے تو اس کو ہم مردے کو زندہ ہونا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ سکتہ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس مریض کا سانس اتنا ہلکا ہو جاتا ہے کہ آج کل کی مشینیں تو اس کو ریڈ کر سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں کہ یہ ابھی زندہ ہے، لیکن دیکھنے میں وہ شخص زندہ نہیں لگتا، کیونکہ اس کے جسم کی حرکت سلو ہو جاتی ہے اور اس کے سانس کی اور آکسیجن کے آنے جانے کی جو رفتار ہے وہ بھی بہت ہلکی ہو جاتی ہے، چنانچہ اس کو ہم موت نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ صحیح مردہ ہو جانے کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد ان کی زندگی ہے۔ جس طرح
ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے مر کر جی اٹھنے کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو یہ ذکر اس لیے کیے گئے ہیں کہ اللہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اس کی قدرتوں میں سے ایک بہت بڑی قدرت ہے کہ وہ مردے کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس واقعہ کو دیکھ کر بنی اسرائیل کے تمام لوگ مسلمان ہو جاتے، لیکن وہ مسلمان ہونے کی بجائے ان کے دل اور بھی سخت ہو گئے۔ ثُمَّ قَسَتْ، پھر تمہارے دل قسد سخت ہو گئے۔ یہ اس لفظ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز میں ایک صلاحیت ہو لیکن اس کو استعمال نہ کرے، یعنی جس طرح پتھر یہ مٹی میں سے ہی ہوتے ہیں، تو مٹی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے، لیکن پتھر نے اپنی اس صلاحیت کو ختم کر دیا، وہ جذب نہیں کرتا۔ تو اسی طرح انسان کے دل میں اس چیز کی صلاحیت ہے کہ وہ بات کو سمجھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں سمجھتا، اس لیے فرمایا کہ قسد، پھر ان کے دل، قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے۔ قلوب یہ قلب کی جمع ہے، اور اس سے پہلے یہ واحد مؤنث کا صیغہ لایا گیا ہے، کیونکہ جمع سے پہلے جو فعل آتا ہے وہ واحد مؤنث استعمال ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس واقعہ کے بعد، فہی کالحجارہ، پس وہ پتھروں کی طرح ہو گئے۔ کل کا اس کا معنی ہوتا ہے مانند یا مثل یا کی طرح، یعنی کسی مثال، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ مثال بنانے کے لیے یہ کاف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کالحجارتی، پتھروں کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، سخت ہو جانے میں، یعنی قسوہ کا اپنا معنی ہی سخت ہوتا ہے، تو جب اس میں شدت کا معنی پیدا کرنے کی ضرورت ہو تو پھر اشد اس کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ او اشد قسوہ، کہ ان کی سختی پتھروں سے بھی زیادہ ہو گئی، کیونکہ پتھر تو اللہ کے حکم سے گر جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، پتھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نے ایک پتھر کو میں جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کہتا تھا۔ پھر آپ نے احد پہاڑ کے بارے میں کہا کہ یہ کیسا پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر ایک واقعہ یوں بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب پہاڑ پر چڑھے تو وہ خوشی سے کانپ اٹھا، متزلزل ہو گیا، تو آپ نے اپنی ایڑی اس کے اوپر ماری اور فرمایا کہ اسکن، کہ ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر ایک شہید ہے، ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے، تو تم یعنی ان کی عظمت کو دیکھو اور مت کانپو، کیونکہ اس کے کانپنے کی وجہ سے اس کے اوپر کھڑے ہونے والے گر بھی سکتے ہیں۔ تو وہ ساکن ہو گیا۔ یعنی ان چیزوں سے اور اس طرح کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ پتھروں میں یہ صلاحیت پھر بھی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، لیکن انسان جب بے خوف ہو جاتا ہے تو وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یہ پہلی قسم بیان کی گئی کہ پتھروں میں سے، حجارہ یہ حجر کی جمع ہے، یعنی بہت سے پتھر، پہاڑ، یتفجرو، فجر یفجرو، فجر بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ رات سے صبح کی روشنی پھوٹ نکلتی ہے، تو ان پہاڑوں میں سے، ان پتھروں میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، انہار یہ نہر ان کی جمع ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک منہا، ان میں سے بعض ایسے پتھر بھی ہیں، ایسا پتھر بھی ہے، یشقق جو پھٹ جاتا ہے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بس اس میں سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور ان میں سے بعض ایسا بھی ہے جو گر جاتا ہے، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ یعنی یہ پتھروں کی تین قسمیں یہاں بیان کی گئیں کہ اللہ کے خوف سے ان سے نہریں بہہ نکلتی ہیں اور یہ پھٹ جاتے ہیں اور یہ گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے بے خبر نہیں جس کو جو تم عمل کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی اور ان پتھروں کی اور نجم و شجر کی بات کرتے ہوئے قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ،
کہ تارے اور درخت یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ان کی رفتار، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی گواہی دے رہی ہیں کہ یہ سب اللہ کی فرما بردار ہیں۔ تو پتھروں کے گرنے اور پھٹنے اور اس طرح کے معاملات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ مسجد نبوی میں آپ ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کر جب خطاب کیا کرتے تھے تو پھر آپ نے ایک ممبر بنوا لیا۔ جب آپ ممبر پر کھڑے ہوئے تو اس تنے میں سے بچے کی طرح رونے کی آواز آئی، سب نے سنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اترے اور آپ نے آگے بڑھ کر اس تنے کو اپنے گلے لگایا اور اس کو اسی طرح چپ کرایا جیسا بچے کو چپ کرایا جاتا ہے، تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس لیے رویا ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوتا تھا تو یہ اللہ کا ذکر سنتا تھا، اب یہ رویا ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھڑے نہیں ہوں گے۔ پھر آپ نے اس تنے کو وہاں سے اتروا کر ممبر کے پاس لگوا دیا تاکہ وہ آپ کے قریب ہی رہے۔ یعنی یہ غیر مرئی چیزیں، ایسی چیزیں جن کے اندر زندگی ہماری نظر میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ تمام چیزیں فرما بردار ہیں اور ان کی تسبیح و تحمید اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں میرے لیے ذکر کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ سب چیزیں اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتی ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے ہو۔ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا غَفُورًا، کہ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی تحمل والا اور بخش دینے والا ہے کہ وہ انسان کی غلطی کوتاہی کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جو دل اللہ کا ذکر نہیں کرتا یا جس پہ مسئلے کا اثر نہیں ہوتا وہ سخت دل ہے، اور سخت دل کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کی کثرت سے اللہ کا ذکر شروع کر دیا جائے، نماز پڑھنی شروع کر دی جائے تو دلوں کی سختی کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نرم دل بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ اپنے نواسے سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پیار کرتے ہیں، ان کو ماتھا چومتے ہیں، تو وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگا کہ میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی ان سے پیار نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل سخت ہو جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی یہ دلوں کی سختی ہے کہ چھوٹوں پر شفقت نہ آئے، کسی مجبور کی مجبوری دیکھ کر رحم نہ آئے، یہ سخت دلی ہے۔ ان چیزوں کو دور کرنا چاہیے اور دوسروں کے درد کو محسوس کرنا چاہیے، دوسروں کی تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔